بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے بڑے حضرات علماء کی موجودگی میں بات کرنا بےحد ہے. اس سفر کا خلاصہ میں نمبر وار جزی علی بیان کرتا ہوں. حضرت قاری حلیف جالندری صاحب نے جو بیان کیا تو اسی کو میں خلاصہ بیان کر دوں گا, کیونکہ آج کل ساشوں کا دور چل رہا ہے نا, کیونکہ پیکنگ لوگ برداشت نہیں کرتے, اس کے چھوٹے چھوٹے ساشے آئے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. حضرت کا بہت جاندار بیان ہوا تھا, مجھے لگا کہ سب سے جاندار بیان ہے, تو میں اس لیے اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اس سفر میں جو عام جو ہم نے سفر کیے ہیں حج عمرے کے علاوہ اس کو چھوڑ کر, تو اس میں جو خاص برکتیں ملی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی زندگی میں پہلے سفر کبھی ایسا نہیں ہوا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنے ان علماء, ان بزرگان دین, ان اکابر کی ایک ہفتہ کی صحبت ملی کہ اگر یہ سفر نہ ہوتا تو ہم شاید ان سے 5 منٹ بھی نہیں لے سکتے. آپ بتائیں اگر ہم قاری حدیث صاحب کے پاس جاتے یا ہم حضرت پیر عزیز الرحمان صاحب کے پاس جاتے یا اور دیگر جو بڑے علماء یہاں ہیں ان کے پاس جاتے اور وہ ہمیں کیا اتنے آرام ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہم ایک ہفتہ ان کے ساتھ ہیں, لطیفے بھی ہو رہے ہیں, نصیحتیں بھی ہو رحی ہیں اور مسجد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ سفر کی سب سے اتنے 70 علماء ماشاءاللہ, اور پھر مکہ اور مدینہ سے حضرت محمد حفیظ مکی صاحب کے خلفاء بھی آئے ہوئے ہیں, تو ساؤتھ افریقہ سے بھی. یہ بڑا مسئلہ ہے. صرف انڈیا کے علماء کی میں سمجھتا ہوں اس میں کمی ہے. لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ آئندہ کوشش کریں کہ کچھ انڈیا کے بھی کچھ اکابر ساتھ ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. تو پہلا سب سے بڑا سفر میں یہ حاصل ہے. دوسرا, اس سفر کی خصوصیت, ہماری سفر کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف کی زیارت سے ہوئی. تو وہ مصحف تو حضرت عثمان نے جو دنیا میں تقسیم کیے تھے, ترکی میں بھی ہے, مدینہ میں بھی ہے, لیکن جو حضرت عثمان کے پاس موجود تھا اس کی اللہ نے ہمیں زیارت کی سعادت بخشی, جس کی تصویر لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا اور ایمان تازہ ہوا کہ 1400 سال سے الحمدللہ اللہ کی کتاب اس طرح محفوظ ہے. تورات اور انجیل ایسے محفوظ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اسلام کی حقانیت کا استحضار ہے. اس کے بعد قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری, قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. تو بخاری کے جو مؤلف تھے 256 ہجری میں جن کا انتقال ہوا, اتنے سال پرانی خبر, اور امام بخاری کے اتنے قریب جا کے ہمیں اس خبر کی زیارت کی اللہ نے ان علماء کی موجودگی میں توفیق عطا فرمائی. اور میں نے کئی ساتھیوں کو سے سنا بھی اور خود بھی محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ جو کیفیات بنتی ہیں اسی قسم کی, اسی نوعیت کی کیفیات امام بخاری کی قبر پہ محسوس ہو رہی ہے. تو میرے اپنے جذبات تھے اور میں نے دوسرے علماء سے بھی, انہوں نے کہا بالکل اسی وہی یعنی سیم, شاید یہ مناسبت تھی جس کی وجہ سے وہاں جو کیفیات تھی بالکل اسی قسم کی تھی وہ. اور تیسرا, اس سفر میں ہمیں امام ترمذی کی جو ہے وہ قبر مبارک کی زیارت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی, جو امام بخاری کے اجل شاگردوں میں سے تھے. اور فقہ میں جو ترمذی جو ہے وہ سب سے جامع ترین کتاب ہے. تو اور چوتھی, صحابی رسول جو سب سے پہلے یہاں تبلیغ کے لیے آئے, سب سے پہلے تبلیغ کے لیے قسم ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پہ اتارنے میں اور سب سے آخر میں جنہوں نے نبی کا دیدار کیا وہ اس قبر سے باہر نکلے, تو ان کی قبر کی زیارت کی اور ان کی جو خدمات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, وہاں یہاں آئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. یہ ہمیں قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ. اور ایک جو ہے یہ زیارتوں کے بعد آج ہم نے جو ایک خانقاہ دیکھی جس میں 40 خواتین نے جو مبلغ تھیں, اللہ کیا کرتی تھیں, اور انہوں نے جو یہاں جب سوویت یونین کا تسلط ہوا تو انہوں نے گرفتاری دینے سے انکار کیا اور وہ یہاں شہید ہو گئیں, اور انہوں نے اپنی عزت کو محفوظ کیا اور جان دے دی. تو آج ہمیں اس جگہ کے دیکھنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور آخری جو ہمیں سبق یہاں ملا وہ یہاں کے لوگوں کی محبت. میں نے بھی دنیا میں چند ملکوں کے سفر کیے ہیں, سب سے زیادہ ترک جو ہیں وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہاں محبت ہمیں ان سے بھی زیادہ نظر آئی. وہ یہ کہ میں نے لوگ دیکھا کہ ہماری بس کو دیکھ کے نا گاڑی چلتے ہوئے لوگ سلو کر دیتے تھے, اور خواتین بھی, بچے بھی, مرد بھی مڑ مڑ کے ہمیں سلام کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا یعنی ایک اسلام, یعنی 70 سال جس قوم کو اللہ کا نام لینے پر پابندی ہو, اور بیٹا اگر بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو باپ کو قتل کیا جا رہا ہو کہ اس نے بیٹے کو بسم اللہ کیوں سکھائی. تو آپ یعنی اندازہ لگانا چاہیے کہ 70 سال کی پوری نسل, 2 نسلیں گزر چکی ہیں, اس کے بعد بھی الحمدللہ
ان لوگوں میں ایمان موجود ہے اور عمل کے لحاظ سے بیچارے زیرو ہو گئے کیونکہ علم نہیں ہے تقریباً، یعنی دیکھنے کی حد تک جو ہے عمل نہیں ہے کیونکہ بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے، لیکن ایمان سے رشتہ الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ آج بھی کسی داڑھی اور پگڑی والے کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اس کو سلام کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑھ بڑھ کے سلام کرتے ہیں. اور یہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ ان کا بھی بہت شکریہ کہ ملنے کے لیے آئے اور یہاں بھی دیگر علماء ملنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں وہی بہاریں دوبارہ زندہ کریں گے جو ماضی میں زندہ ہوئی، اور کیونکہ ان کا ہم پر احسان ہے. تو جیسے استاد محترم مفتی محمد صاحب نے آج اثر کی یہ بات دعا کے دوران کہی کہ ان کے اتنے ہم پر احسانات ہیں علمی کہ ہماری گردنیں ان کے علمی احسانات کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. ہماری جتنی کتابیں ان میں سے اکثر یہی لکھی گئی ہیں، یہیں کے مؤلفین ہیں، یہیں کے مصنفین ہیں. تو ہمیں ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کے ہی آباء و اجداد تھے اور انہی کے اسلاف تھے جن کی وجہ سے آج ہمیں بھی اللہ نے علم کی 4 باتیں عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.